السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. محترم حاضرین، محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسان کی زندگی میں 3 دور بنائے ہیں. انسان کی زندگی میں 3 اسٹیج ہیں، 3 دور. ان تینوں اسٹیجز کا، ان تینوں ادوار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا. بچپن کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ کمزوری کا زمانہ ہوتا ہے. ہر اعتبار سے انسان کمزور ہوتا ہے. اس کا جسم بھی کمزور، اس کا دماغ بھی چھوٹا، اس کے سوچنے سمجھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیت بھی کمزور. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر جیسے جیسے بچپن کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کمزوری کے بعد پھر طاقت کا زمانہ پیدا ہوتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جوانی کا جو دور تھا، طاقت کا دور، اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے جو اور کمزوری کا دور ہوتا ہے، جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. تو گویا قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں انسانی زندگی کے 3 ادوار ہیں. انسانی زندگی کے 3 اسٹیج ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اللہ تعالیٰ نے بچپن کو بھی کمزوری کہا، بڑھاپے کو بھی کمزوری کہا. بیچ میں جو دور ہے جوانی کا دور، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کا دور کہا ہے، قوت کا دور کہا ہے. اچھا، یہ کامن سینس کی بات بھی ہے، مشاہدے کی بات بھی ہے، تجربے کی بات بھی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی طاقت جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی. بڑھاپے میں آدمی مینٹین کر لے اپنے آپ کو، الگ بات ہے، لیکن جوانی جیسی طاقت نہیں پیدا کر سکتا، جوانی جیسا جوش، جوانی جیسی انرجی نہیں پیدا کر سکتا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الا لیت الشباب یعود یوما انبئه بما فعل المشیب. کاش کہ جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے. بڑھاپا جب انسان کے اوپر آتا ہے تب اسے اس جوانی کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے جوانی کو بہت اہمیت دی ہے. جوانی کی عمر کو بہت امپورٹنس دیا ہے، بہت اہمیت دی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، شبابک قبل حرمک. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپا کے آنے کے پہلے. جوانی میں تم اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے جو محنت کر سکتے ہو، جو اسٹرگل کر سکتے ہو، جو قربانیاں دے سکتے ہو، جو دوڑ دھوپ کر سکتے ہو، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. دوسری چیز، وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے کے پہلے. آج تندرستی ہے، کل ہو نہ ہو، کب پتہ نہیں کون سی بیماری آدمی کو لگ جائے. بیماریاں بتا کے نہیں آتی.
انسان جب تک صحت مند ہے، تندرست ہے، ہیلدی ہے، سوستھ ہے، اپنی صحت کا فائدہ اٹھائے، اس صحت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو، اپنی امیری کو غنیمت جانو غریب ہونے کے پہلے۔ ہمیشہ کوئی امیر نہیں رہتا، ہمیشہ کوئی غریب نہیں رہتا۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کروڑ پتیوں کو کلاش ہوتے ہوئے اور فقیروں اور جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے۔ کل کا فقیر آج کا بادشاہ ہے، آج کا بادشاہ کل فقیر ہوگا۔ کہتے ہیں دولت ہاتھوں کا میل ہے۔ انسان کے پاس جب تک دولت ہے، پیسے ہیں، وسائل ہیں، انسان اپنی ان وسائل کا، ان سہولیات کا، اس پیسے کا، اس دولت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کرے۔ اور نمبر 4، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کو غنیمت جانو بزی ہونے کے پہلے۔ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے کوئی نیک کام کرنے کا، کوئی اچھا کام کرنے کا، کر ڈالو، بہانے نہ بناؤ، اس لیے کہ کب تمہیں اللہ تعالیٰ کسی اور چیز میں بزی کر دے، مصروف کر دے، ویست کر دے، تم نہیں جانتے۔ انسان کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بزی ہونے کے پہلے، مصروف ہونے کے پہلے، جب تک تم فارغ ہو، فرصت میں ہو، ٹائم ہے، ٹائم کی اہمیت کو سمجھو۔ اور آخری چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت کے پہلے۔ جب تک زندہ ہو تبھی تک نیکی کر سکتے ہو۔ سانس، کہتے ہیں نا سانس ختم چانس ختم، سانس کی ڈور ٹوٹی فرصت ختم۔ اب انسان چاہے تب بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ بس زندگی کی آخری سانس تک ہمیں موقع ملا ہے، جس دن سانس ٹوٹ گئی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو گئی، موت آ گئی، اب ہم اس کے بعد صرف پچھتائیں گے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا تو تم کہو گے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں دنیا میں جا کے نیک عمل کروں گا، عمل صالح کروں گا، تجھے راضی کروں گا، تجھے خوش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس تیری زبان سے نکل رہا ہے، تو کرے گا نہیں ایسا، لیکن ہم تمہیں مہلت دیں گے بھی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو تجھے قبر میں رہنا ہے، اب تو تجھے برزخ کی زندگی گزارنی ہے، اب تجھے قیامت تک برزخ میں رہنا ہے، پھر قیامت کے دن تجھے حساب کتاب، اب تجھے دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس زندگی میں جو کرنا ہے کرنا ہے۔ یہاں ہمیں جوانی جیسی نعمت ملی ہے، یہ وہی جوانی ہے جو بلال حبشی کے پاس تھی۔ یہ عرب کا، حبشہ کا رہنے والا ایک کالا کلوٹا غلام، اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کے لیے قربان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کیا، اور اللہ نے اس غلام کو، حبشہ کے رہنے والے اس غلام کو وہ مقام دیا کہ عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی حضرت بلال کو اے میرے آقا، اے میرے سردار، یا سیدنا، بلال حبشی کو اپنا سردار کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ یہی جوانی تھی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کی زمین پر بادشاہ کا نام قرآن میں نہیں بتایا گیا، کوئی بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اس کی حکومت میں اللہ کے چند بندے اٹھے، توحید کی آواز کو لے کے، اسلام کی آواز کو لے کے چند اللہ کے بندے اٹھے، قرآن نے ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوگی آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ یہ سورہ کہف کیا ہے؟ کہف کے معنی ہوتے غار، کہف کے معنی ہوتے گفا۔ یہ کون گفا والے، یہ کون غار والے ہیں؟ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان بندے تھے، یہ میرے چند نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اور جب اپنے رب کے اوپر ایمان لائے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب آدمی اللہ کے دین کے راہ پر نکلتا ہے، جب اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جب رب کے قرآن پر عمل کرتا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں،
وہ نوجوان کیا تھے، نام کیا تھا، کس محلے کے تھے، کس گاؤں کے تھے، کس شہر کے تھے، نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا وہ نوجوان تھے. انہم فتیۃ، وہ 20 سے لے کر 40 سال کے بیچ کے لوگ تھے، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. وقالو، اور انہوں نے اپنی قوم سے کھل کر کے کہہ دیا، لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن شرک نہیں کریں گے، توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ ان کی توحید تھی، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی سلامتی تھی، یہ ان کی استقامت تھی، جسے رب العالمین نے قرآن کے اندر پوری سورت بنا کے نازل کی. اور آگے بڑھیے، ایک اللہ کا وہ بندہ بھی ہے جو پوری قوم میں اکیلا توحید کی شمع کو جلائے ہوئے تھا، جس کا باپ پروہت تھا، جس کا باپ بت گر تھا، جس کا باپ پجاری تھا، لیکن اللہ نے اس بندے کو قیامت تک آنے والے اہل توحید کا باپ بنانا تھا. اللہ کو دنیا اسے ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتی. یہ وہی ابراہیم ہے جو اپنی قوم سے بڑے ہمت کے ساتھ کہتے لاکیدن اصنامکم، اے میری قوم کے لوگوں، یہ پتھر کے بنائے ہوئے مورتیاں، یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت تمہارے کارساز کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہیں نفع نقصان کا مالک کیسے، تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان بتوں کی خبر لوں گا. اور سورہ انبیاء میں اللہ نے بیان کیا کہ قوم کے لوگ جب ایک دن اپنے میلے میں گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں آئے، فجعلہم جزازا، تمام بتوں کو توڑ توڑ کے ختم کر دیا، پاؤڈر بنا دیا، چورا بنا دیا، سارے بتوں کو ختم کر دیا. الا کبیرا لہم، سوائے بڑے والے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ قوم کے لوگ جب آئیں، اور بڑے والے بت کو اسی لیے چھوڑ دیا تاکہ اسی کو بہانہ بنا کے ابراہیم خلیل اللہ انہیں توحید کا پاٹ پڑھا. جب قوم کے لوگ میلے سے آئے تو دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا، ہمارے خداؤں کا، ہمارے جن کی ہم عبادت کرتے ان کا یہ حال ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کون ہے وہ ظالم جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے؟ تو قوم کے کچھ لوگ اٹھے اور کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک ابراہیم نام کے نوجوان کو دیکھا ہے، ہم نے ایک ابراہیم نام کے نوجوان کو دیکھا ہے، وہی ان بتوں کی برائی بیان کرتا ہے. بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ تمہارا کام ہے، تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے والے سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا. فسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو یہ بتائے گا. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. کہا جو بول نہیں سکتے وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، روزی دے سکتے. توحید کا پاٹ پڑھایا، بتوں کو توڑ کے توحید کا پاٹ پڑھایا. یہ ہمت اس دنیا کی تاریخ میں ایک نوجوان کے اندر پیدا ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج امت کے نوجوان کہاں ہے؟ آج اسلامی معاشرہ بگڑ رہا ہے، تباہی کے دہانے پر ہے. آج کون سی ایسی برائی ہے، کون سی ایسی خرابی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی؟ اس برائی کو کیسے دور کیا جائے؟ اس برائی کو کیسے حل کیا جائے؟ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے؟ میرے نوجوان بھائیوں، یہ آپ کے بغیر یہ کام، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو قوم کے نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، انہیں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنی ہوگی. آج ہمارے دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ ان کو خراب کرنا، ان کے نوجوانوں کو خراب کر دو، انہیں عورت کا نشہ دے دو، انہیں عیاشیوں میں لگا دو، انہیں دنیا داری میں لگا دو، انہیں دنیا کی رنگینیوں میں الجھا دو، انہیں شراب میں، شباب میں الجھا دو، انہیں نشہ خور بنا دو. اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ممبئی جیسے علاقے کے اندر، ممبئی جیسے شہر میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ممبرا نام کا. ممبئی سے قریب میں ممبرا نام کا علاقہ ہے. آج سے تقریباً دو تین سال پہلے کی بات ہے. ایک پاؤڈر وہاں بہت تیزی سے نوجوانوں کے بیچ میں پھیل رہا تھا. اس پاؤڈر کا نام تھا ایم ڈی نام کا. یہ پاؤڈر ایک نشہ تھا، ایک ڈرگ تھا، اور اتنا خطرناک قسم کا یہ ڈرگ تھا کہ جو نوجوان لڑکے اس کے عادی ہو جاتے تھے، اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی تھی، چین نہیں ملتا تھا،
اور اتنا خطرناک اور زہریلا تھا کہ جو نوجوان اس کو ایک بار استعمال کرنے لگتا تھا اس کی عطریوں کو گلا دیتا تھا، اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا تھا، اسے ہڈیوں کا ایک پنجر بنا دیتا تھا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ پاؤڈر، یہ نشہ، یہ زہر پورے بمبئی میں سب سے زیادہ اگر کہیں بانٹا گیا، کہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، سب سے زیادہ کہیں پکڑا گیا تو ممبرا کے اندر پکڑا گیا. اللہ توفیق دے وہاں کے مسلمانوں کو. اس وقت وہاں کے نوجوانوں نے تحریک چلائی اور اس نشے کو کسی طریقے سے ختم کیا. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج آپ ٹارگٹ پر ہیں، آج آپ نشانے پر ہیں. آپ جاگ گئے تو امت جاگ جائے گی، آپ سوئے ہیں امت سوئی ہے. آپ کو، آپ کے ایمان کو اور آپ کے عقیدے کو اور آپ کی توحید کو سلایا گیا ہے نشے کے ذریعے، عورت کے ذریعے، شہوت کے ذریعے، دنیا داری کے ذریعے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوگا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی پوری زندگی کے بارے میں، اس کی پوری عمر کے بارے میں. میرے بندے تجھے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی ہم نے زندگی دی، تو نے یہ زندگی کہاں گزاری، تو نے یہ عمر کہاں گزاری؟ حساب دے، کتاب دے، ایک ایک پل کا، ایک ایک منٹ کا حساب دے. رب العالمین پوری زندگی کا حساب لے گا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، پوری عمر کا حساب دے دیا، بچپن کا حساب دے دیا، جوانی کا حساب دے دیا، بڑھاپے کا حساب دے دیا. اب رب العالمین دوسرا سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ. میرے بندے ہم نے تجھے جوانی دی تھی، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے طاقت کا دور دیا تھا، تجھے جوش کا دور دیا تھا، تجھے سوچنے سمجھنے، دوڑنے بھاگنے کا دور دیا تھا. تجھے ہم نے تیری زندگی میں وہ زمانہ دیا، وہ دور دیا جب تو کچھ کر سکتا تھا. تو نے کہاں گزاری اپنی جوانی؟ شراب پینے میں گزاری، نشہ خوری میں گزاری، فلموں اور سیریلوں میں گزاری، فحش فلموں میں گزاری، نظارے بازیوں میں گزاری، عیاشیوں میں گزاری، عورت کے فتنے میں گزاری، شہوت کے فتنے میں گزاری. وعن شبابہ، تو نے جوانی کہاں گزاری؟ میرے بندے تو اپنی جوانی کا حساب دے. اور تیسرا سوال ومالہ من این اکتسبہ، مالداروں سے سوال کیا جائے گا، پیسے والوں سے سوال کیا جائے گا، بزنس مین لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تاجروں سے سوال کیا جائے گا. ہم نے تمہیں دولت دی، پیسہ دیا، تم نے اپنی دولت کو کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبہ، تمہاری انکم کیا تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سودی کام کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کام کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کا خون بہاتے تھے. مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، مال خرچ کہاں کیا؟ تمہارے ایکسپنسز کیا تھے، تمہارے خرچ کیا تھے؟ آمدنی کا حساب بھی دینا پڑے گا، خرچ کا حساب بھی دینا پڑے گا. یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ مال اللہ کا فضل ہے. اللہ پوچھے گا یہ مال تم نے کہاں خرچ کیا. ایسا تو نہیں کہ شادی کے نام پہ اڑا دیا، ایسا تو نہیں کہ پارٹیوں کے نام پہ اڑا دیا. یہ دولت جہاں سے کمائی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا ہے. اور پانچواں سوال اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. میرے بندے تو نے کتابوں میں پڑھا، تو نے تقریروں میں سنا، تو دروس میں گیا، تو نے جمعہ کے خطبوں میں سنا، تو نے جو کچھ سنا، جانا، سیکھا، تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ تیرا عمل کتنا تھا؟ تو نے قرآن کی آیتیں سنی، تو نے نبی کی حدیثیں سنی، تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ پانچواں سوال کیا جائے گا. یہ 5 سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیے بغیر اللہ کی قسم ہم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان بھائی غور کریں، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، آپ کا سپورٹ کرنے والے، آپ کی سب میں آگے آگے رہنے والے جو ٹیم تھی آپ کی، وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی، وہ نوجوانوں کی ٹیم تھی. یہ زید ابن حارثہ ہیں، ان کی عمر تقریباً 28 یا 30 سال ہے. یہ وہی زید ہے جو طائف کی گلیوں میں میرے نبی کو پتھروں سے بچا رہے تھے. میرے نبی جو انسانیت کا درس دینے گئے تھے، جو توحید کا سبق لے کر گئے تھے، طائف کے بدبختوں اور اوباشوں نے جب میرے نبی پر پتھر برسائے، یہی زید بن حارث اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بن گئے، اللہ کے نبی کے لیے کوچ بن گئے. آپ کو بچا رہے تھے، مگر پتھر تو چاروں طرف سے برس رہے تھے. محسن انسانیت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. میرے نبی نے اس دین کے لیے پتھر کھائے ہیں. یہ دین پتھروں کا دین ہے، یہ دین کانٹوں کی سیج ہے.
یہ دین پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم اپنے آرام دہ بستروں پر لیٹے رہیں اور اللہ کو راضی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا. ہمیں دین کی راہ میں آنے والی مشکلوں کو اٹھانا پڑے گا. رب العالمین قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی پیٹھ بستروں پہ سے الگ رہتی ہے، جو کروٹیں بدل بدل کے رات گزارتے ہیں. وہ چین ان کو نہیں ملتا ہے، انہیں سکون نہیں ملتا ہے، وہ بستروں پر بھی روتے ہیں یا اللہ تو کیسے مجھ سے راضی ہو جائے گا. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، پھر بھی اللہ کے حضور روتے ہیں. نبی اکرم کی ٹیم میں نوجوان تھے. یہ زید بن حارث نوجوان ہے، یہ عثمان غنی نوجوان ہے، یہ بلال حبشی نوجوان ہے، یہ علی ابن ابی طالب نوجوان ہے. اور آج امت کا نوجوان نشہ لے کے پڑا ہوا ہے، ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، کرکٹ دیکھنے میں لگا ہوا ہے، موبائلوں کے نشے میں لگا ہوا ہے، رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، فیس بک کے پیچھے لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی سیر میں لگا ہوا ہے. دنیا کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے یہ ٹائم پاس کر رہا ہے. آج مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے، گیم کے ذریعے. آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں. اللہ کی قسم کتنے مسلمان ہیں رمضان کے علاوہ شاید کبھی قرآن کھولتے ہو. اللہ کا کلام گھر میں موجود ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا، بہت احترام کرتے ہیں اس کو، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، مگر اس قرآن کو کبھی کھول کے نہیں پڑھا. یہ قرآن شمع ہدایت، یہ ہدی للناس ہے. یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ عقیدے کے بگاڑ کی اصلاح کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. میرے قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے، میرے کلام کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو وہ پہاڑ بھی لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. وہی قرآن آج ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، وہی کلام آج جمعہ کے خطبوں میں، نمازوں میں، تراویح میں ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے. ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہے کہ تمہارے سینے میں دل ہے کہ پتھر ہے، تمہیں پتہ کرنا ہے کہ تمہارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے، تو 3 جگہوں پر سوچو کہ دل ہے کہ نہیں ہے. عند سماع القرآن، جب قرآن کو سنو اور دل پر کوئی اثر نہ ہو تو سمجھ جاؤ دل مر چکا ہے. جب قرآن کی تلاوت سنو اور دل کی دنیا نہ بدلے، دل سے شیطانیت نہ جائے، دل سے شہوتیں نہ جائیں، دل کے اندر اللہ کا خوف نہ پیدا ہو، دل نہ کانپے، دل نہ لرزے، دل نہ ڈرے، تو سمجھ جاؤ کہ دل ختم ہو چکا ہے، دل نہیں ہے تمہارے سینے میں. اللہ سے کوئی دوسرا دل مانگو. میرے بھائیوں، آج امت کا نوجوان قرآن سے دور ہے. رسول قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب، میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج امت قرآن سے دور ہے، آج امت حدیث سے دور ہے، آج امت سنت سے دور ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ ایک قرآن ہو گیا، ایک صاحب قرآن ہو گیا. قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کی تشریح کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی عملی صورت کیا ہے، یہ بتانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے حدیث رسول ضروری ہے، سنت رسول ضروری ہے. اگر قرآن ہے تو سنت رسول اس کا عکس ہے. اگر قرآن ہے تو اس کی تفسیر حدیث ہے. اگر قرآن ہے اس کی تشریح سنت ہے. اور انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے. آپ کو اعظم گڑھ سے بنارس جانا ہو، راستہ سیدھا گیا ہے، لیکن ہمارے ڈرائیور صاحب ابھی آئے، مہناج پور ہوتے ہوئے آئے، غازی پور کے راستے سے آئے. کیوں؟ وہ راستہ اچھا ہے. انسان دنیا میں چھوٹا موٹا سفر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ راستہ اچھا ہو، بڑھیا راستہ ہو، آسانی سے ہم چلے جائیں، آسانی سے ہم چلے جائیں. اللہ نے جو ہمیں دین کا راستہ دیا ہے، جو اسلام کا راستہ دیا ہے، جو قرآن اور حدیث کا راستہ دیا ہے، وہ بھی بالکل آسان ہے،
وہ بھی بالکل سیدھا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو بالکل سیدھے راستے پر چھوڑا ہے، ایسا راستہ دیا ہے جہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، کبھی لائٹ نہیں جاتی، 24 گھنٹے روشنی رہتی ہے. لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو جو راستہ دیا ہے، جو ہائی وے دیا ہے، وہ 24 گھنٹے وہ ہائی وے کھلا ہے، وہ راستہ کھلا ہے. لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. آج کیا امت کا نوجوان اس راستے پر چل رہا ہے؟ دنیا میں کبھی بھی بڑا کام کرنے کے لیے بڑا مقصد ہونا چاہیے، بڑا کام کرنے کے لیے مقصد بھی بڑا ہونا چاہیے. کبھی آپ نے غور کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا کمانا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، پیسے کمانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، بس یہ مقصد ہے زندگی کا؟ نہیں میرے بھائی، زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے، زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے. کیا ہے مقصد؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 27ویں پارے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. تم اللہ کی توحید کرو، اللہ کی توحید پر رہو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے سجدے کرو، اسی سے لو لگاؤ، اسی سے ڈرو، اسی کا خوف کھاؤ، اسی سے امیدیں کرو، اسی کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے اپنا رشتہ بناؤ، اس سے اپنا تعلق بناؤ، اس کو مشکل کشا جانو، اس کو راضی کر لو. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ یہ چشمہ بنانے والا بھی جب چشمہ بنایا ہوگا، اس چشمے کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے. ایک گھڑی پیدا کرنے والا گھڑی بناتا ہے، گھڑی بنانے کا ایک مقصد ہے. اس کائنات کو، اس دنیا کو سجانے والے نے دنیا بیکار بنائی ہے، اس کائنات کو بنانے والے نے کائنات بیکار بنائی ہے. یہ لمبا چوڑا آسمان، یہ لمبی چوڑی زمین، یہ زمین، یہ دنیا کا سسٹم، یہ بنانے والا، اس کا خالق، اس کا کریٹر، اس کا نرماتا، اس کا مدبر، اس کا چلانے والا بیکار چلا رہا ہے. نہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، مرو گے مٹی میں مل جاؤ گے، کام ختم، اسٹوری ختم، اسٹوری فنش. نہیں، تمہیں ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا ہے. فتعال اللہ الملک الحق، فتعال اللہ الملک الحق. دنیا کا کوئی عام سے عام آدمی بھی کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. اور اللہ کا اس کائنات کے پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو. اللہ پاک ہے، اللہ تمہارے اس شبہ سے بلند ہے، اللہ عظیم ہے. اللہ اس کائنات کو بیکار نہیں بنا سکتا. ڈگری، نوکری، تعلیم، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں. سب سے اول، سب سے پہلی چیز ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. میرے بھائیوں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس سنجر پور میں زمینیں ہوں، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس سرائے میر میں کوٹھیاں ہوں، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس اعظم گڑھ میں بنگلے ہوں، کامیاب وہ نہیں جو بہترین گاڑیوں سے گھومتا ہو، جس کے پاس لگژری گاڑی ہو، بہترین بیوی ہو، خوبصورت بچے ہو. کامیابی، یہ سب چیزیں کامیابی ہے، مگر اللہ کی نظر میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، وہ کامیاب ہے. اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے جس کو اللہ جہنم سے بچا لے. لیکن کیا آج ہمارے معاشرے کا نوجوان جہنم سے بچ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں اپنے بزرگوں سے، میں پوچھتا ہوں اپنے ان لوگوں سے جو جوان بیٹوں کے باپ ہیں، ان کو پتا چلے کہ ان کا بیٹا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی آخری سانس تک کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اگر خون دینا پڑے تو خون دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر دولت پانی کی طرح بہانی پڑے تو بہائے گا کہ نہیں بہائے گا؟ مگر اسی باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا بیٹا غلط کام کرتا ہے، میرا بیٹا زنا کرتا ہے، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا دین سے دور ہے، میرا بیٹا اللہ سے دور ہے. اس باپ کے ماتھے پر کبھی تیوریاں نہیں آئی، اس باپ کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی، اس باپ کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا. ایسا کیوں؟ کیا اس باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنی عورتوں کو بھی بچانا ہے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. آج ہمارا نوجوان بگڑا ہے تو اس لیے بگڑا ہے کہ اس کی ہم نے تربیت صحیح نہیں کی.
اپنے نبی کو دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ نے کیسی تربیت کی ہے اپنے نوجوانوں کی، کیسی تربیت کی ہے بچوں کی۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہے، یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے، 12 سال کی عمر ہے۔ 12 سال کا عمر کا بچہ ہمارے یہاں گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے۔ 12 سال کا بچہ ہمارے یہاں ویڈیو گیم کھیلتا ہے۔ 12 سال کا بچہ ہماری نظر میں ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 12 سال کے چچا زاد بھائی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی ہاتھ پھیلانا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی غیر کے در پہ ماتھا نہ جھکانا، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مشکل کشا جاننا تو اللہ کو جاننا، غریب نواز سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا، دستگیر سمجھنا تو اللہ کو سمجھنا، قسم کھانا تو رب کی کھانا۔ 12 سال کے بچے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید سکھا رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے، اے میرے چچا زاد بھائی، تو جان لے ساری کائنات مل کر کے تجھے اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر کے تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے، لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو اتنا ہی تیرا بھلا کر پائیں گے جتنا تیرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تیرا کوئی بھلا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر کے تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا تیرے مقدر میں لکھا ہے، تقدیر لکھا جا چکا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی 12 سال کے بچے کو توحید سکھائے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پر چھوٹے بچے 5 سال کے، صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، بخاری کی روایت ہے، صدقہ کی کھجوریں آئی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، ابھی حلق کے نیچے نہیں گئی، ابھی منہ میں ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ جاتی ہے، نانا کی نظر پڑ جاتی ہے نواسے پر، نواسے کے منہ میں صدقہ کی کھجور ہے، نواسا رسول کا نواسا ہے، رسول کے اوپر اور آپ کی پوری فیملی کے اوپر، آپ کے پورے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے۔ اللہ کے رسول اپنے اس 5 سال کے نواسے سے کہتے ہیں کک کک، نکال بیٹا، نکال بیٹا، کیا تو نہیں جانتا ان لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یہ 5 سال کے بچے کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بتانے والا نہیں، کسی کو پرواہ نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آئے گا کمانے والا کمائے گا، پرواہ نہیں کرے گا من این اخذ المال، کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال امن حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان اگر بگڑا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان مسجدوں سے دور ہے، جبکہ اس نوجوان کو مسجدوں سے بچپن سے جوڑا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کو کہو، انہیں حکم دو، وضربوہم علیہا، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 10 سال کا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، 10 سال کا بچہ ابھی نابالغ ہے، ابھی شریعت اس کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن نماز نہ پڑھے تو اللہ کے رسول مارنے کو کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے آ رہا ہے لگاتار، تو اس برسات کے موسم میں بھی آیا ہوگا، جاڑے کی کڑکڑاتے سردی میں بھی آیا ہوگا، چلچلاتی دھوپ میں بھی آیا ہوگا، مئی جون کے مہینے میں۔ جب 7 سال سے لے کر 10 سال تک کنٹینیو آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب اس کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اب وہ شرارت کر رہا ہے، اب وہ سستی کر رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے اس کو مارو۔ یعنی اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند بناؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت نے کتنے بہترین طریقے سے ہمارے بچوں کو دین سے جوڑا ہے، نماز سے جوڑا ہے۔ آج باپ کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے جب باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بچہ اسکول میں ٹاپ کر گیا، میرا بچہ اسکول میں امتیازی نمبروں سے پاس کر گیا۔ لیکن باپ کا سینہ تب بھی فخر سے پھولنا چاہیے جب باپ کا 5 سال کا بیٹا قرآن کی بہترین تلاوت کرے۔ باپ کی آنکھوں کو تب بھی سکون اور ٹھنڈک ملنی چاہیے جب اس کا بچہ نماز کی پہلی صف میں امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو۔
باپ کو اس ٹائم بھی خوشی ہونی چاہیے جب اس کو پتا چلے کہ میرا بیٹا قرآن ختم کر چکا، قرآن کا حافظ بن گیا. یہ تمام چیزیں بھی باپ کے سینے کو سکون پہنچائے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. میرے پیارے بھائیوں، اگر آج ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، اور ہمارے بچے اس لیے بگڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر بگڑ رہے ہیں. مسلمان کے گھر سے آج کیا قرآن کی تلاوت کی آواز سننے میں آتی ہے؟ مسلمانوں کے گھر کی عورتیں کیا صبح سویرے آج قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا